والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح دنیا میں بہار کا موسم ہوتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو اپنے ساتھ سرسبزی اور شادابی لاتا ہے اور ہر طرف رونق اور تازگی نظر آنے لگتی ہے، اور درخت پتوں سے اور پھلوں سے لبریز نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بھی موسم بہار بنایا ہے۔ یہ طاعت اور عبادت کا موسم ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا موسم ہے، یہ اللہ سے قریب ہونے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ عطا فرماتا ہے تاکہ ہم آپ گناہوں سے پاک صاف ہو سکے۔ جو گناہ کی نجاستیں اور گندگی ہمارے دل میں داخل ہو گئی، ہم اسے اپنے آپ سے دور کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی عبادت پر گناہ کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے بارے میں بھی اور تراویح کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ ان عبادتوں کو ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ انجام دیں گے، اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ روزے کے بارے میں بھی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کے روزے رکھے گا، دو شرط ہے، ایمان بھی ہو اور احتساب ہو۔ احتساب کا مطلب ہے اللہ سے اجر کی امید رکھنا، یہ خیال کرنا کہ اللہ اس عمل پر مجھ کو نوازے گا۔ تو ایمان اور احتساب کے ساتھ جو روزہ رکھے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو رات کو قیام کرے گا، یعنی نماز پڑھے گا، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، اس میں بھی یہی دونوں شرط ہے، ایمان اور احتساب۔ ارشاد ہے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ عبادتیں جو اللہ نے ہمیں رمضان میں دی ہیں معمولی نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دوں اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دوں
نماز ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کی رات میں قیام کروں یعنی نماز پڑھوں، میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ یعنی اگر میں یہ سب کام کرتا ہوں، رمضان کے روزے، رمضان کی راتوں میں قیام، زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا اور توحید پر قائم رہنا، اگر میں یہ سب کام کروں میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، شہیدوں میں اور صدیقین میں۔ آپ غور کیجئے کتنا بڑا اجر ارشاد ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا انعام ظاہر کیا جا رہا ہے، من الصدیقین والشہداء۔ ایک رمضان بھی اگر ہم دل لگا کر اللہ کی عبادت کریں، اجر کی امید رکھیں، کیا عجب کہ ہماری مغفرت کا انتظام ہو جائے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو افراد آئے، ان میں سے ایک زیادہ عبادت کرنے والے تھے اور کچھ دنوں کے بعد شہید ہو گئے، اور دوسرے شخص 1 سال تک زندہ رہے، پھر وفات ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں، اور جو شخص شہید ہوا تھا وہ بھی، اور اس کا وہ ساتھی جو 1 سال کے بعد فوت ہوا، دونوں موجود ہیں۔ اتنے میں اللہ کے فرشتے آئے، جو بعد میں انتقال کر گیا تھا اس کو پہلے جنت میں لے کر گئے، اس کے بعد آئے پھر اس کو جو زیادہ محنت کرتا تھا اور شہید ہوا اس کو لے گئے، اور مجھ سے کہا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، تم واپس جاؤ۔ جب یہ نیند سے اٹھے تو ان کو حیرت ہوئی کہ جو شخص شہید ہوا اور دنیا میں کچھ زیادہ محنت بھی کرتا تھا وہ بعد میں جنت میں گیا۔ لوگوں سے انہوں نے ذکر کیا، لوگوں میں بھی بات ہونے لگی، ہوتے ہوتے یہ بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں اس پر تعجب کیوں ہے؟ جو شخص بعد میں انتقال جس کا ہوا 1 سال تک وہ زندہ رہا، اس نے اتنی نمازیں پڑھی، سجدے کیے، یہ ارشاد فرمایا ادرک رمضان فصامہ، اسے رمضان ملا جس کے اس نے روزے رکھے، اور 1 سال کی نمازیں، عبادتیں، یہ عبادتیں اتنی ہیں کہ اس شخص اور اس کے درمیان آسمان و زمین کے برابر فاصلہ پیدا ہو گیا۔ آپ سوچیے 1 رمضان زیادہ ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو رمضان بھی ملا اور سال بھر اس نے نمازیں پڑھی، سجدے کیے۔ اللہ اکبر! غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں کیسا تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور رمضان کی عبادتوں کو جی لگا کر انجام دیجیے۔ یہ نہیں کہ بس روزہ رکھ لیا اور بے دلی سے تراویح پڑھ لی، 1 آدھ پارے کی تلاوت کر لی اور سمجھا کہ کام مکمل ہو گیا۔ نہیں، رمضان المبارک میں خوب عبادتیں، ریاضتیں انجام دینی چاہیے۔ آدمی روزہ رکھے آداب کے ساتھ، تراویح پڑھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، سحری میں تھوڑا وقت پہلے اٹھ جائے، تہجد کی نماز پڑھے۔ حدیث پاک میں ہے یہ تہجد کی نماز تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے،
ان کا راستہ ہے وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے پروردگار سے نزدیک کرنے والی عبادت ہے۔ تہجد کی نماز اللہ سے نزدیک کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہوتا ہے جو تہجد پڑھتا ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، ارشاد ہوا تمہارے گناہوں کو یہ مٹا دینے کا ذریعہ ہے۔ جب آدمی تہجد پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی لغزشیں خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ وَمَنْهَاتٌ لِلْإِثْمِ، تیسری بات ارشاد فرمائی کہ تہجد کی نماز گناہ سے روک دیتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں گناہ کی عادتوں سے پریشان ہوتے ہیں، کوشش کے باوجود گناہ کی عادتیں نہیں چھوٹتی ہیں۔ وہ تہجد کی پابندی کریں اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کثرت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی دعاؤں میں بڑی تاثیر رکھی ہے، اس وقت کے سجدوں میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں، گناہوں سے چھٹکارا ہوگا۔ یہ نماز نفس کو کچل دینے کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، نفس کچل جاتا ہے تہجد کی نماز پڑھنے سے۔ انسان کو گناہ کی طرف بلانے والی یہی دو طاقتیں ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک اس کا نفس ہے۔ دونوں سے حفاظت ہوگی جب آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ شیطان کے وار سے بھی حفاظت ہوگی اور نفس بھی کچلتا جائے گا۔ دونوں دشمنوں سے حفاظت کا انتظام تہجد کی نماز میں، نفس اور شیطان کے فتنوں سے آپ بچ سکیں گے۔ عام دنوں میں آدمی تہجد نہیں پڑھ پاتا، کم سے کم رمضان میں تہجد کا اہتمام کر لیں۔ رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، ذرا پہلے اٹھ جائیں۔ ویسے بھی رمضان المبارک کی راتیں سونے کے لیے نہیں ہیں، یہ جاگنے کے لیے ہیں۔ 11 مہینے تو ہم لوگ سوتے ہی ہیں، رمضان کی راتوں کو جاگ کر گزاریں، دن میں سو جائیں۔ رمضان کی راتیں بڑی قیمتی ہیں، جنہیں اللہ نے دیکھنے والی نظر عطا کی ہے، وہ ان راتوں کے انوار برکات دیکھتی ہیں۔ جن نگاہوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ انوار کو دیکھ سکیں، وہ رمضان کے انوار، رمضان کی راتوں کے انوار، تجلیات اور اللہ کی طرف سے جو رحمتیں ان راتوں میں اترتی ہیں، وہ نگاہیں ان کو دیکھتی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم و تلقین فرمائی کہ زیادہ سے زیادہ عبادتوں سے انسان حصہ لے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے تو تہجد کی نماز کا اہتمام کرے اور اس وقت دعا مانگے۔ رمضان میں دعاؤں کی قبولیت بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ جب تہجد میں آدمی مانگتا ہے، افطار کے وقت مانگتا ہے، دعائیں اللہ مقبول فرماتا ہے۔ دل لگا کر اللہ سے دعا کریں، رو کر گڑ گڑا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کے آداب، شرائط، ضابطے بتائیں ان کو پورا کریں۔ افطار سے پہلے بھی اہتمام سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس 1-2 منٹ باقی رہ گیا، جلدی جلدی ایک آدھ دعا زبان سے بے توجہی سے ادا کر لی اور افطار میں لگ گئے۔ نہیں، افطار سے پہلے کچھ وقت فارغ کر لیجئے اور خوب توجہ سے دعا مانگی، عاجزی کے ساتھ دعا مانگی۔ اللہ کے آگے گرم آنسو
کی سوغات پیش کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے لگ لپٹ کر مانگیے۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے، اصرار کے ساتھ دعا کیا کرو، یعنی اللہ کے آگے انسان کو ضد کرنی چاہیے، جیسے بچہ اپنے ماں باپ کے آگے ضد کرتا ہے، اور یقین سے دعا مانگنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگو، یہ نہیں کہ دل میں یہ بات ہو پتہ نہیں یہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی، اللہ عطا کرے گا نہیں عطا کرے گا، نہیں۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ اللہ ضرور مجھ کو یہ نعمت عطا فرمائے گا، یقین ہو، اللہ کی ذات پر اعتماد ہو، اور اس وعدے پر اعتماد ہو کہ افطار کے وقت کی جانے والی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے گا، تہجد میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے گا۔ تو تھوڑا وقت فارغ کر کے دعا کا اہتمام کیا کریں۔ یہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے، حدیث میں اس کو رحمت کہا گیا، اولہ رحمہ، رحمت ہے، یہ رحمت والا عشرہ ہے، رحمت والا عشرہ، اس لیے اس میں اور چیزوں کے علاوہ رحمت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے رحمت طلب کرنی چاہیے۔ رحمت بہت بڑی چیز ہے، جس کو رحمت مل جاتی ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں ہے کہ ایک پیغمبر کہیں سے گزر رہے تھے، وہاں کچھ قبریں تھیں، لوگوں کو دفن کیا گیا تھا، تازہ تازہ قبریں تھیں، انہوں نے دیکھا اور پھر ان پر منکشف ہوا کہ یہ جتنی قبریں ہیں ان سب کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے۔ وہ آگے بڑھ گئے، کچھ مدت کے بعد پھر ادھر سے گزر ہوا، اس وقت وہ قبریں ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں، وقت گزر گیا تھا، قبریں خستہ حال ہو چکی تھی، کوئی وہاں آنے جانے والا بھی نہیں رہا۔ مگر عجیب بات یہ نظر آئی کہ پہلے ان لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن اس وقت وہ عذاب ان سے ہٹا لیا گیا، سب نعمتوں میں، راحت میں، آسانیوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کچھ مدت پہلے جب یہاں سے گزر ہوا سب مردوں کو عذاب ہو رہا تھا، آج عذاب ہٹا لیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ گنہگار لوگ تھے، اسی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ لیکن جب ان کی قبریں شکستہ ہو گئیں، کوئی آنے جانے والا نہیں رہا، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں رہا، تو مجھ کو ان پر رحم آ گیا، میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے ان کو بخش دیا۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب مل جاتی ہے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ سے رحمت کا سوال کرنا چاہیے، خاص طریقے پر اس پہلے عشرے میں۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے، بار بار اللہ سے رحمت کا سوال کریں۔ ہمیں کس قدر اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، ہمارے ظاہری حالات بھی خراب ہیں، ہمارے اندرونی اور باطنی حالات بھی خراب ہیں، ملک میں کس قدر افراتفری مچی ہوئی ہے، اہل ایمان کے ساتھ کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ دوسری طرف فلسطین کے مسلمانوں پر اس ماہ مبارک میں بھی ظلم و قہر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم آپ تو اطمینان سے رہ رہے ہیں اور اپنی مشغولیت میں لگے ہوئے ہیں۔
مہینوں سے ان پر ظلم ہو رہا ہے، روزانہ وہاں کے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ ہم آپ بازار جا کر اپنے بچوں کے لیے عید کے جوڑے خرید کر لا رہے ہیں، اور فلسطین کے لوگ اپنے بچوں کا کفن خرید کر لا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ان کے ساتھ ہے۔ گود میں کھلائی جانے والی اولادیں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کیسا مہیب اور دردناک ظلم ان پر ہو رہا ہے۔ ابھی کل وہاں کے ایک صاحب ہیں، عالم ہیں، انہوں نے مجھ سے حدیث شریف کی اجازت لی ہے، فلسطین کے عالم ہیں۔ انہوں نے کل مجھ کو پیغام بھیجا کہ شیخ دعا کیجئے، حالات نہایت خراب ہیں، لا زالت الحرب مستمرہ من الصہائنہ، جنگ مسلسل جاری ہے اور صہیونیوں کا ظلم جاری ہے، دعا کریں، حالات ہمارے اچھے نہیں۔ آپ غور کیجئے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں کس طرح وہ ظلم اور کرب کے مرحلے سے گزارے جا رہے ہیں۔ ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے آشیانے، ان کے گھر مکانات گرائے گئے۔ غزہ کو قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا، اور ظالموں کے خون کی پیاس اب بھی نہیں بجھی۔ جنگل میں بسنے والے بھیڑیوں اور درندوں کو بھی کسی وقت رحم آ جاتا ہوگا، لیکن یہ ظالم یہودی ایسے ہیں کہ جن کی خون کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے، اور ظلم در ظلم ان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ افسوس اس پر ہے کہ ہم آپ اپنے بھائیوں پر ہونے والے ظلم کی کسک اپنے دل میں محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں، یا اس کو سمجھ سکے یا نہیں، لیکن ایک بوڑھا فلسطینی شخص، اس کا ویڈیو وائرل ہوا ہے، وہ اس کے گھر کے خاندان کے لوگ شہید ہوئے، بیٹے، پوتے پوتیاں، گھر کے بہت سے افراد کفن میں لپٹی ہوئی ان کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ بوڑھا شخص ان لاشوں کے درمیان کھڑا ہے اور اپنے جگر کے ٹکڑوں سے، اولاد کی اولاد سے شہادت کے بعد کہہ رہا ہے کہ تم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے دنیا سے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات ہو، ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ درندے اور ظالم ہمیں مار رہے تھے، ہمارے ٹکڑے کر رہے تھے، اور اس وقت دنیا کے مسلمان غفلت کی نیند سو رہے تھے، حضور سے جا کر شکایت کرو۔ اللہ اکبر! اس کسک کو اور اس درد کو کون سمجھے گا کہ اولاد اور اولاد کی اولاد اور سارا خاندان شہید ہو گیا، اور بوڑھا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول سے ملاقات ہو شکایت کرو، اور انہیں بتاؤ کہ ہماری اولادیں اور ہمارے جگر کے ٹکڑے ان کو مار ڈالا گیا، اور دنیا کے مسلمان خواب غفلت میں مدہوش ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا تھا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، ساری دنیا کے مسلمان آپس کی محبت اور رحم دلی کے اعتبار سے ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم کو اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔
ہم نے حضور کی اس نصیحت کو کہاں یاد رکھا؟ رمضان سے پہلے مجھے ملک کے مختلف حصوں میں کئی ریاستوں میں جانے کا موقع ہوا۔ 15 دن میں تقریباً 8 ریاستوں میں گیا اور الگ الگ خطوں کے مسلمانوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ میں کیسے اپنے دل کا درد آپ سے کہوں کہ ایسے مشکل وقت میں جب کہ ہم اس ملک میں اپنے وجود کے تحفظ کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ دردناک ظلم کا سلسلہ فلسطین میں جاری ہے، لیکن مسلمانوں کے معاشرے کو دیکھ کر کہیں سے محسوس نہیں ہوتا کہ ان پر خطرے کی تلوار لٹکا دی گئی، کہیں سے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ اسی قوم کے لوگ ہیں جن کی بہنوں بچیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی گود کے بچے ہلاک کیے جا رہے ہیں، چن چن کر ان کو تہ تیغ کیا جا رہا ہے۔ کہیں سے مسلمانوں کے معاشرے کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے کلمہ گو بھائیوں پر اس صدی کا بدترین ظلم اور نہایت سنگین اذیت کا مرحلہ ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قوت سکھائی تھی ہم نے اس کو بھلا دیا۔ ہمارے دلوں سے مسلمانوں کے حالات کی فکر نکل گئی۔ کنز العمال میں روایت ہے، حضرت نے فرمایا من اصبح لا يهتم بامر المسلمین فلیس منہ، جو مسلمان اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اسے دوسرے مسلمان بھائیوں کے حالات کی فکر نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا۔ غور کر لیجئے یہ کتنی سنگین بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے اندر ایمانی اخوت پیدا کریں، ہم اپنے دل میں درد اور تڑپ پیدا کریں۔ ہم تو یہاں عافیت سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں میسر ہیں، وہاں فلسطین کے لوگوں پر بھوک کا عذاب مسلط ہے، آدھی روٹی ان کو ملنا مشکل ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، کتنی جانیں بھوک کی وجہ سے چلی گئی۔ کتنے بچے بچیاں ایسے ہیں بے گھر ہو گئے، ماں باپ شہید ہو گئے، اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کا کفیل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے معصوم بچے بچیاں ہیں کفن میں لپٹی ہوئی لاشوں کے درمیان امی امی پکارتے ہوئے پھر رہے ہیں، کفن ہٹا ہٹا کر لاشوں کا چہرہ دیکھتے ہیں، ماں کہیں مل جاتی ہے، اس کی لاش مل جاتی ہے، اس سے لپٹ جاتے ہیں اور روتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں۔ غور کیجئے کہ اب دنیا میں کون ان کی کفالت کرنے والا ہے؟ عرب میڈیا نے خبر نشر کی ہے، انٹرویو نشر کیا ہے، 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے، وہ سوالات کے جواب دے رہے ہیں، اور ماں باپ شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک بچی کہتے کہتے اس کی آنکھیں نم ہو گئی، اور جو بہن تھی وہ رو پڑی۔ اس نے کہا کہ ہمیں نہ گھر میسر ہے، نہ ٹھنڈک کے موسم میں ہمیں گرم چادر نصیب ہے، آسمان کے نیچے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ پردرد جملہ اس نے کہا کہ اگر آج ہمارے والد زندہ ہوتے ہم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ حالت ہم پر نہ آتی۔
ان معصوم جانوں کے اس درد اور کرب اور اس تکلیف کو کون محسوس کرے گا؟ یہ عشر رحمت ہے، اللہ نے رمضان ہمیں نصیب کیا ہے، جہاں ہم عبادت کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، وہیں اپنے بھائیوں کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا مانگیں۔ ان کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت، عافیت اور سہولت مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کریں۔ یہ ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، اور اگر ہم نے اخوت ایمانی کے سلسلے میں غفلت برتی، اللہ کے ہاں ہم پکڑے جائیں گے، اللہ کے ہاں ہمارا سخت مواخذہ ہوگا۔ اس عشر رحمت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال ان الفاظ میں کیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ سے اسی کے سکھائے ہوئے الفاظ میں رحمت کا سوال کیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعا کا اس عشر رحمت میں اہتمام ہو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اس طرح مانگیں، اللہم ارحمنا فانک انت خیر الراحمین۔ رحمت کی دعا، رحمت کے عشرے میں خوب رحمت مانگیں، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کی کوشش کریں کہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں وہ سارے اعمال ہم سے ادا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ انہی میں ایک عمل صدقہ خیرات ہے۔ رمضان صرف قرآن کا یا روزے کا مہینہ نہیں ہے، صرف تراویح کا مہینہ نہیں ہے، یہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، لوگوں کے کام آنے کا مہینہ، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا مہینہ۔ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے لوگوں کو دیجئے، غریبوں مسکینوں کی کفالت کیجئے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھیے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، حضور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، ہم بھی لوگوں کے لیے باعث رحمت بنے، رحیم پیغمبر کی رحیم امت بنے، ہمارے دل میں لوگوں کے لیے گنجائش ہو، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ دوسروں کی مدد کریں گے، اللہ کی جانب سے آپ کی مدد ہوگی۔ تو اس ماہ مبارک میں صدقہ خیرات، اللہ کے بندوں کی کفالت، ان کو کھانا کھلانا، روزہ افطار کرانا، ان عبادتوں میں سے بھی حصہ لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو روزے دار کو افطار کراتا ہے، روزے دار کے برابر اس کو اجر ملتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے مان لیجئے 100 لوگوں کو روزہ افطار کرایا، اللہ تعالیٰ ان سب کے روزوں کا اجر آپ کو دے گا، اور خود انہیں بھی ان کے روزے کا اجر ملے گا۔ کیسی شان رحمت، شان سخاوت اللہ کی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رمضان کی قدر کر لیں۔ رمضان ہمیں کچھ دینے کے لیے آتا ہے، ہم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آتا، اور محروم ہے وہ شخص جس کو رمضان ملے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو۔
ایسے شخص کے لیے جبریل کی بد دعا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان ملے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو، اور اس بد دعا پر حضور نے آمین فرمائی ہے۔ حضور نے آمین فرمائی ہے، کیسی سخت بات ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی قدر کرتے ہوئے ایسے اعمال انجام دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و مغفرت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان کو گزرے ہوئے سارے رمضان سے بہتر بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دور فرما دے۔ اللہ ان کو عافیت نعمت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جلد اس کو ختم فرما دے اور ان کے لیے عافیت اور اجر مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔